بہت بڑا رسک ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ کی ذات سر اس عظیم کام کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات خود دینے والی ہے، وہ دے گی. سر ایک سوال اور پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کافی وائرل رہا، اور یہ مقبول جان نے تو آپ کی تعریف کی تھی، ایسا وجہ کیا بنی کہ آپ نے ان کی تعریف قبول کرنے سے انکار کر دیا سر؟ دیکھیں اصل میں جب میں نے 21 جولائی 2018 کی تقریر کی تھی نا جی تو کچھ افراد نے، ظاہر ہے جو اس وقت آئی ایس آئی کے انڈر انفلوئنس تھے اور وہ ایک جو پورا پروجیکٹ تھا اس کے سپوکس پرسن بنے ہوئے تھے، تو ان میں سے جو انتہائی بد تہذیبی اور نامعقول قسم کی جو میرے اوپر بہتان تراشی اور الزامات لگائے تھے نا، اس میں اوریا مقبول صاحب بھی تھے. حالانکہ اس سے پہلے میرا بڑا ان کا ایک احترام کا رشتہ تھا، وہ میری کبھی زندگی میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ٹیلی فونک ان کے ساتھ ایک وہ رابطہ ضرور تھا. اچھا اب ظاہر ہے میں تو اس وقت جج تھا، میں کوئی بات کر نہیں سکتا تھا. پھر اس کے ظاہر ہے میں ویسے ہی زیر عتاب آ گیا، اور تو میں نے یہی سمجھا کہ یار یہ اگنور کر دینا چاہیے، جس کرکٹ کو میں کہتے ہیں نا ویل جی جی، لیفٹ، بال چھوڑ دینا. لیفٹ، بالکل ٹھیک. ہاں جی، تو وہ اس وقت تو میں نے ویل لیفٹ کر دی. اور بعد میں ظاہر ہے جب یہاں پر نومبر کے بعد، ظاہر ہے 9 اپریل 2022 کے بعد یا اس کے دوران جس طریقے سے ان کا ایک رد عمل آیا اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی پارٹی چینج کی اور اپنے جو سرپرست تھے ان کے خلاف جس طرح یہ کھڑے ہوئے، اور تو پھر مجھے یہ احساس ہوا یار کہ ان کی نہ کوئی نظریہ ہے، نہ مستقل سوچ ہے، نہ ہی ان کا کوئی وفاداری ہے کسی کے ساتھ. یہ تو ظاہر اپنے مفاد کے لیے شاید کوئی ان کا اس طرح کا معاملہ ہوا ہوگا. تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا تھا کہ یار میں زندگی میں کسی سٹیج پر بھی نہ ان سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے. بلکہ 1-2 پروگراموں میں مجھے بلایا گیا تو وہاں پہ یہ بھی گیسٹ میں تھے، شامل تھے، تو میں ان کو بتا دیا جی کہ یہ آ رہے ہیں، میں نہیں آؤں گا. تو جب یہ انہوں نے کی میرے حق میں ٹویٹ ارشد شریف صاحب کے کیس میں لینے کے بعد، تو وہ کوئی نیک نیتی پر مبنی ٹویٹ نہیں تھی. اس میں انہوں نے ایک خاص حلقے کو پرووک بھی کیا، اور ایک جو پاس کی چیزیں تھیں پرپزلی ان کو سامنے لے کر آئے. اور تو پھر مجھے یہ لگا کہ یار یہ نیک نیتی پر نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا جی کہ دیکھیں میرا کا جو مجھے وہ یاد ہے آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے، تو آپ کی جو میرے بارے میں تنقید ہے نا وہ مجھے آپ کی تعریف سے زیادہ بہتر لگتی. تو آپ مہربانی فرما کر یہ میرے ایمان کے حوالے سے یا میرے معاملات کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے. اچھا اس کا پھر دیکھیں جو واقعی میں نے سمجھا اس کا ثبوت انہوں نے دے دیا. اس کے بعد جو انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ اتنے حق پرست ہوتے تو آپ ممتاز قادری کی جو ڈیتھ پینلٹی تھی اس کی توثیق کیوں کرتے، اور آپ یہ وہ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی بجائے آپ نے نواز شریف سے وفاداری کی. اچھا یہ میرے لیے ناقابل برداشت چیز تھی. دیکھیں یہ ایک ایسا تعلق ہے، یہ اللہ خود بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کون ان کے ہاں کیا مرتبہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور پھر کسی کو یہ سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا حب رسول کا، عشق رسول کا، اتباع رسول کا، یہ مناسب چیز نہیں ہے. اور پھر میں نے ان کو یاد دلایا جی کہ جب میں نے سوشل میڈیا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کے حوالے سے اور باقی بلسفیمی اسٹف کے حوالے سے جب میں نے فیصلہ دیا تھا، تو آپ نے یہ میرے بارے میں مضمون لکھا تھا، اور اس میں آخری جو سینٹینس تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو شوکت صدیقی صاحب کے اندر جرأت اور بے باکی ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی عطا ہے. تو میں نے کہا پھر مجھے آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ، پرویز صاحب یہ دیکھیں ہمارا معاشرہ انٹالرنٹ ہوتا جا رہا ہے. یہاں لوگوں کے اندر عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب ایک ہو گئی بات، اور پھر میں نے انہیں کہا جی کہ آپ نے آصف سعید کھوسا کے حوالے سے تو کبھی بات نہیں کی. میں نے تو ممتاز قادری صاحب کو دہشت گردی کی دفعہ میں بری کیا تھا جی.
آصف سعید کوسا صاحب نے اس دفعہ میں بھی ان کو دوبارہ سزا دے کے پھر ایگزیکیوشن بھی کرائی. تو ظاہر ہے تو یہاں پہ ہو جائے جی کہ اچھا جی یہ بندہ ہے, میرا خاندان, ہماری پوری ایک لائف کو جو ہے یا ہماری اس لیونگ کو انڈر تھریٹ لے آنا, یہاں طرح طرح کے لوگ موجود ہیں. تو ظاہر ہے پھر جو میرے پاس تھی کچھ چیزیں میں نے وہ بھی ان کو کہیں. بہرحال میں نے اپنی طرف سے یہ معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, تو اچھا ہی ہے یہ ختم ہی رہے. تو اچھا یہ ختم بھی رہے, لیکن سر وہ وقت کے حساب سے اکثر اپنے خواب اور اپنی چیزیں سناتے رہتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹ وہ ان کا اپنا فیل ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی اس کا. لیکن آپ کا اور ان کا کیا مقابلہ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا چلتا ہے. سر ایک چیز اور جو آپ کے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے حق میں جاتی ہے اور آپ کی بڑا فتح ہے, وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں جاوید چوری صاحب نے کچھ کالم لکھے, بتایا کہ جنرل فیض نے شوکت ترین کے کیس ختم کروائے اور پھر شوکت ترین نے اس کی تصدیق کی. آپ اس کو اپنی کتنی بڑی فتح سمجھتے ہیں, کیونکہ یہی کہنے پر تو آپ کو فارغ کیا گیا تھا اور مرضی کے بینچ بنوائے جاتے تھے. سر لیکن یہ الحمدللہ 21 جولائی 2018 سے آن ورڈ آج تک, یعنی کہ آج 21 فروری ہے 2023, جی ہر گزرتے لمحے, ہر انفولڈ ہونے والے ایونٹ نے, اور جو اس وقت لوگ اس کے بینیفیشری تھے یا اس ساری کنسپائریسی کا حصہ تھے, سب کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے میری جو ڈسکلوئر سے نا اس کی تصدیق کروا دی. عمران خان صاحب کی طرف سے بھی تصدیق ہوئی, باجوہ صاحب کی طرف سے تصدیق ہوئی, شوکت ترین کی طرف سے تصدیق ہوئی, باقی بھی بہت ساری چیزیں. مطلب آپ دیکھ لیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپی ہوئی رہ گئی ہو. تو لیکن بدقسمتی ہے کہ میری جو ابھی تک سزا ہے اور جو میرا جو جرم ہے وہ معاف نہیں کیا جا رہا, کیونکہ ظاہر ہے میری کوئی لابی نہیں ہے, میں ایک ہمبل بیک گراؤنڈ کا بندہ ہوں, میرا کوئی چاچا ماما جو ہے نہ جرنیل ہے, نہ کوئی جوڈیشری میں ہے, نہ پولیٹکس میں ہے. وہ جو میرے ظاہر ہے اس طرح کا میری کوئی سپورٹ نہیں ہے اس لحاظ سے. تو ورنہ تو ظاہر ہے رات کی تاریکی میں بھی یہاں پہ مقدمات کا فیصلہ ہو جاتا ہے, اور میرے مقدمے کو بھی 4.5 سال ہو گئے ہیں. میں ایک سوال بالکل اینڈ میں جا کے اس کے بارے میں مزید کروں گا, یہ میں یہیں پہ چھوڑ کے پھر آگے بڑھ رہا ہوں سر, کیونکہ وہ بہت ضروری ہے, لیکن وہ اس کے بالکل آخری سوال وہ ہوگا. سر جنرل باجوہ اعترافات کر رہے ہیں اور کھلے عام بتا رہے ہیں کہ وہ جنرل فیض کے ہمراہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے رہے, آئین توڑتے رہے. کیا یہ ان کے خلاف چارج شیٹ نہیں ہے؟ کیا اس پر کوئی کاروائی ہو سکتی ہے, اور اگر ہو سکتی ہے تو کیسے, کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, کچھ سزا ہو سکتی ہے ان کو؟ سر دیکھیں جی, اس سے کاروائی بالکل ہو سکتی ہے. یہ تو کنفیشن ہے, میں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا تھا. بس اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی مطلب کوئی بوسٹر لگانے پڑیں گے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو, کہ وہ ذرا تکڑے ہوں, وہ ذرا اپنے شیل سے باہر آئیں اور ایک ریزولوشن پاس کریں قومی اسمبلی کے اندر, اور اس کے بعد ایک کورٹ قائم کریں اور شروع کریں ٹرائل. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ذرا اور مزاج کے بندے ہیں, وہ سمجھوتا کر کے اور ایک لو پروفائل پہ رہ کے چلتے ہیں. ادروائز تو یہ تو میرا خیال ہے کہ 2 دن کا ٹرائل ہے. 2 دن کا ٹرائل ہے, لیکن میرے خیال میں وہ یہ بھی تو ڈرتے ہیں نا, ان کے بڑے بھائی مشرف کے خلاف یہ سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوا, تو ہو سکتا ہے وہ ذرا سمجھتے ہو کہ سچویشن ہے. میرا نہیں خیال, دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو موجودہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور جس طرح کا آرمی کی اس وقت عمومی ایک صورتحال ہے, جتنی بڑی حسیمت اور شرمندگی ان کو اٹھانی پڑی ہے پچھلے اپنی چیزوں کی وجہ سے, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ they will come to rescue these boys. بالکل ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے تو پھر تو ضرور حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. اچھا سر, جنرل باجوہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاناما کیس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں, سپریم کورٹ کے ججوں کی نواز شریف سے پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی, اس لیے انہیں نواز شریف نکالا. آپ کا تعلق چونکہ اس وقت کی جوڈیشری تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے؟ سر نہیں, میں نے اس پر ٹویٹ کی تھی اور میں نے یہ لفظ بھی لکھا تھا جو کہ بڑا سخت لفظ ہے, لیکن میں نے کہا باجوہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ یہ پاناما کا جتنا بھی یہ پروجیکٹ تھا سارے کا سارا, یہ
اس وقت کی آرمی کی لیڈرشپ اور عدلیہ کی لیڈرشپ کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا مشترکہ. اور مجھے خود فیض حمید نے یہ کہا تھا کہ جب میں نے کہا جی میں